نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بہت ہی مبارک صورت سورہ رحمان کی تفسیر ہماری جاری ہے، اور آج اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 26، 27 اور 28 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے: زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا کلو من علیہا فان، زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، یعنی زمین پر جتنے جاندار ہیں سب ہلاک ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان اور دیگر جانداروں کا وجود عارضی ہے، لہٰذا وہ باقی نہیں رہے گا، اور جو چیز باقی نہ رہے وہ فانی ہوتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان ہلاک ہو گئے، اور جب یہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت نازل ہوئی تو فرشتوں کو اپنی موت کا بھی یقین ہو گیا۔ فرمایا گیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر موجود تمام مخلوق فنا ہو جائے گی اور صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی جو عظمت و کبریائی والی ہے، اور وہ اپنی عظمت و جلالت کے باوجود اپنے انبیاء، اولیاء اور اپنے اہل ایمان پر لطف و کرم فرمائے گا، اور مخلوق کے فنا ہونے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور انہیں ابدی زندگی عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کے آخری الفاظ کو اپنی دعا میں شامل کرنے کی برکت سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا یعنی یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو اور اس کی کثرت کیا کرو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو یا ذا الجلال والاکرام کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیری دعا قبول کر لی جائے گی، تو دعا مانگ۔ پھر آیت نے مزید فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جو نعمتیں سب کے فنا ہونے پر مرتب ہیں، جیسے دوبارہ زندہ ہونا، دائمی زندگی ملنا اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں عطا ہونا وغیرہ، تم دونوں ان میں سے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فنا ہونا اس اعتبار سے نعمت ہے کہ ایمان والے موت کے بعد ابدی اور سرمدی نعمتوں کو پائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ بن ربعی انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستریح و مستراح منہ، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مومن بندہ جب مرتا ہے تو وہ مصیبتوں سے نجات پا کر اللہ کی آغوش رحمت میں جانا چاہتا ہے، اور بدکار آدمی جب مرتا ہے تو اس کے مر جانے سے اللہ کے بندے، شہر، درخت اور جانور بھی راحت پانا چاہتے ہیں۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کو خوش آمدید ہو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو حبیب کو حبیب کے قریب کر دیتی ہے۔ پھر آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے والی ہے، وہ ہر دن کسی کام میں ہے، تو تم
دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے والی ہیں، یعنی آسمانوں میں رہنے والے فرشتے ہوں یا زمین پر بسنے والے جن، انسان یا اور کوئی مخلوق، الغرض کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اس کے فضل کے محتاج ہے اور زبان حال اور قول سے اسی کی بارگاہ کے سوالی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مخلوق چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ضروریات کو از خود پورا کرنے سے عاجز ہے اور اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ آیت میں مزید فرمایا گیا کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں ان کے قول کا باطل ہونا ظاہر فرمایا گیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے اور کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے اور کسی کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے اور کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے اور کسی کی تکلیف دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کل یوم ہوا فی شأن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، مصائب و آلام دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور کسی قوم کو پستی سے دوچار کر دیتا ہے۔ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کل یوم ہوا فی شأن کے بارے میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے اور مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معنی پوچھے تو اس نے ایک دن کی مہلت چاہی اور انتہائی پریشان اور غمزدہ ہو کر اپنے مکان پر چلا آیا۔ اس کے ایک حبشی غلام نے وزیر کو پریشان دیکھ کر کہا اے میرے آقا، آپ کو کیا مصیبت پیش آئی ہے؟ بیان تو کیجئے۔ جب وزیر نے ساری بات اس کے سامنے بیان کر دی تو غلام نے کہا میں اس کے معنی بادشاہ کو سمجھا دوں گا۔ وزیر نے اس حبشی غلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو غلام نے کہا اے بادشاہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ، بیمار کو تندرستی دیتا ہے اور تندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور ذلیلوں کو عزت دیتا ہے، مالداروں کو محتاج کرتا ہے اور محتاجوں کو مالدار بناتا ہے۔ بادشاہ کا غلام کا جواب وہ بہت ہی پسند آیا اور اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو وزارت کی خلعت پر پہنا دے۔ غلام نے وزیر سے کہا اے آقا، یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک شان ہے۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مصروف اور مشغول کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے پاک ہے۔ آیت میں آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جنو انسان کے گروہ، اللہ کے جو احسانات بیان ہوئے ان کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو خوف دلاتے ہوئے فرمایا اے جن اور انسانوں کے گروہ، ان قریب ہم تم سے حساب لینے اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دینے کا قصد فرمائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں
تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ دنیا میں وہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، لیکن مرنے کے بعد انہیں بہرحال اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جس طرح کے عمل کیے ہوں گے اسی طرح کی جزا اللہ کی طرف سے ملے گی۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ کا دیگر نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اعمال کے حساب کے معاملے میں تمہیں تنبیہ کرنا بھی ایک نعمت ہے، تو تم دونوں اپنے اقوال اور اعمال کے ذریعے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 33 اور 34 میں فرمایا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میری قضا سے بھاگ سکتے ہو، میری سلطنت اور میرے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو ان سے نکل جاؤ اور اپنی جانوں کو میرے عذاب سے بچا لو، لیکن تم اس بات پر قادر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں میری سلطنت ہے۔ یہ حکم جنوں اور انسانوں کا عجز ظاہر کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود تمہیں تنبیہ کر کے، اپنے عذاب سے ڈرا کر، تم پر آسانی فرما کر اور تمہیں معافی سے نواز کر تم پر جو انعامات فرمائے، تم دونوں ان میں سے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے آیت نمبر 35 اور 36 میں فرمایا تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا، تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس، تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا۔ اے کافر جن اور انسان، قیامت کے دن جب تم قبروں سے نکلو گے تو تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص اور شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا، تو اس وقت تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے اور نہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے، بلکہ یہ آگ کا شعلہ اور دھواں تمہیں محشر کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت مترجم قدس سرہ یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا لپٹ یعنی شعلے میں دھواں ہو تو اس کے سب اجزاء جلانے والے نہ ہوں گے، کہ اس میں زمین کے وہ اجزاء شامل ہیں جن سے دھواں بنتا ہے، اور دھوئیں میں لپٹ ہو تو وہ سارا جو ہے پورا سیاہ اور اندھیرا نہ ہوگا، کہ لپٹ کی رنگت شامل ہے۔ ان پر بے دھوئیں کی لپٹ بھی بھیجی جائے گی جس کے سب اجزاء جلانے والے ہوں گے، اور بے لپٹ کا دھواں بھیجا جائے گا جو سخت کالا اندھیرا ہوگا، اور ہم اس عذاب سے اسی کے وجہ کریم کی پناہ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پہلے سے اس کی خبر دے دینا یہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہے، تاکہ اس کی فرما برداری کرے اور نافرمانی سے باز رہ کر اپنے آپ کو اس بلا سے بچایا جا سکے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنوں کے گروہ، کافر اور گنہگار کا انجام پہلے سے بیان کر دینا اللہ کا لطف و کرم اور نعمت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 37 اور 38 میں فرمایا پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
ارشاد فرمایا کہ پھر جب قیامت کے دن آسمان اس طرح پھٹ جائے گا کہ جگہ جگہ سے چیرا ہوا ہوگا اور اس کا رنگ گلاب کے پھول کی طرح اور ایسا سرخ ہوگا جیسے بکرے کی رنگی ہوئی کھال ہوتی ہے، تو یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا جسے بول کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے۔ وہ نوجوان یہ آیت فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پڑھ رہا تھا۔ آپ وہیں رک گئے اور دیکھا کہ اس نوجوان پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے اور آنسوؤں سے اس کا گلا بند کر دیا ہے۔ وہ روتا رہا اور یہی کہتا رہا، اس دن میری خرابی ہوگی جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیرے رونے کی وجہ سے فرشتے بھی روئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں قیامت کے ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں، ان کی تلاوت کرتے وقت خوف زدہ ہونا یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ایسے مقامات کی تلاوت کرتے وقت دل میں خوف پیدا کرنے اور آنسو بہانے کی کوشش کرنی اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں اور شدتوں میں امن و سکون نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی جب قیامت کے دن آسمان اللہ رب العزت کی ہیبت سے پھٹ جائیں گے اور اللہ مخلوق کے حساب کا حکم دے گا، تو اس وقت وہی تمہیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات دے گا۔ تو اے جن و انسان، تم دونوں اس نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ پھر آیت نمبر 39 اور 40 میں فرمایا، تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آسمان پھٹے گا، تو اس دن فرشتے مجرموں سے دریافت نہیں کریں گے، بلکہ ان کی صورتیں دیکھ کر ہی انہیں پہچان لیں گے اور ان سے سوال دوسرے وقت میں ہوگا جبکہ لوگ حساب کے مقام میں جمع ہوں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن آسمان پھٹے گا تو اس دن قبروں سے نکلتے ہی فوراً کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جب وہ حساب کی جگہ میں اکٹھے ہوں گے تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے جن اور انسان کی گروہ، تمہیں ان چیزوں کی خبر دینا جن سے ڈر کر تم گناہوں سے باز آ جاؤ اور دنیا میں ہی اللہ کی اطاعت کر لو، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 41 اور 42 میں فرمایا، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے اس طرح پہچانے جائیں گے کہ ان کے منہ کالے اور آنکھیں نیلی ہوں گی، تو حساب کے بعد جہنم کے خازن انہیں پکڑیں گے اور ان کے ہاتھ گردن سے باندھ دیں گے اور ان کے پاؤں پیٹھ کے پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیں گے، پھر انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض مجرم پیشانیوں سے گھسیٹے جائیں گے اور بعض پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسان کے گروہ، فرشتوں کا تم میں سے مجرموں اور اطاعت گزاروں کو ان کی علامات سے پہچان لینا اور صرف مجرموں کو ذلت اور توہین سے دوچار کرنا اور اطاعت گزاروں کو محفوظ رکھنا اللہ کی نعمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے آیت میں فرمایا، یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے، جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے وہ ان سے دور نہیں بلکہ ان کے قریب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب کفار جہنم کے قریب ہوں گے تو اس وقت جہنم کے خازن ان سے کہیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ فرمایا یطوفون، جہنمی چکر لگائیں گے۔
اس آیت میں جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جہنم اور اس کے انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم کی آگ سے جل بن کر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ہے، وہاں انہیں جلتا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور جب اس عذاب پر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں آگ کا عذاب ہے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ جہنمیوں پر بھوک کا عذاب مسلط کیا جائے گا، جب وہ کھانے کے لیے چیخیں گے تو انہیں تھوڑ کھلایا جائے گا اور وہ ان کے حلق میں چپ جائے گا، تب پانی کے لیے شور مچائیں گے تو پھر انہیں وہاں لے جایا جائے گا جہاں کھولتے پانی کا چشمہ ہے۔ جب وہ پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو ان کے چہرے کا گوشت گل کر اس میں گر پڑے گا، پھر اسے پئیں گے تو وہ ان کے پیٹوں میں جوش مارے گا اور ان میں موجود ہر چیز نکال دے گا، پھر ان پر بھوک مسلط کی جائے گی اور وہ اسی طرح جہنم کے ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں چکر لگائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ کا اپنی نافرمانی کے اس انجام سے دنیا میں ہی آگاہ فرما دینا بھی اس کی نعمت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ رحمان کا دوسرا رکوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے، ہمیں اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کو پہچاننے کی بصیرت عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے انعامات کو یاد رکھتے ہیں، بار بار تیرے اس سوال پر کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، شرمندگی اور شکر کے ساتھ جھک جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما اور اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا جب مجرم اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اے رب رحمان، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں توبہ، شکر و اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگا دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی اپنی نعمتوں کا صحیح حق ادا کرنے والا بنا اور آخرت میں جنت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔